ویلکم ٹو ناولس اردو لائبریری۔ آج ناول محبت برسا دینا تو آدم اور حریم کا پارٹ 3 پوسٹ ہو رہا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ حسان نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا ہوا ٹھکٹھکا سا گیا۔ گل بے حس و حرکت صبح والے انداز میں ہی بستر پر دراز تھی۔ حسان کو خطرے کی گھنٹی بجتی محسوس ہوئی اور وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور جھک کر اس کے ہاتھ کی نبض ٹٹولنے لگا۔ اس کے اندازے کے عین مطابق گل کے ہاتھ کی نبض بالکل ہلکی چل رہی تھی۔ اوہ مائی گڈنس! اس کی نبض تو بہت سست حرکت کر رہی ہے۔ اب کیا کروں؟ وہ اپنے سر کے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں قید کیے سوچ رہا تھا۔ اگر ہاسپٹل لے کر گیا تو لمبے چوڑے سوالات ہوں گے اور میرا خود کا نام بھی خراب ہوگا۔ پھر کیا کروں؟ کوئی تو راستہ ہوگا، کوئی حل تو ہوگا اس مسئلے کا۔ وہ غصے اور پریشانی کے ملے جلے انداز میں پورے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ اب ایسا بھی کیا کر دیا یہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ وہ اس کے ناک کے قریب بار بار اپنی 2 انگلیاں لے کر جا کر دیکھ رہا تھا کہ سانس چل رہی ہے یا نہیں، اور پھر ایک خیال اس کے دماغ میں بجلی کی تیزی سے کودا تھا۔ ہاں یار، تم فوری میرے گھر آؤ۔ یار تم آ جاؤ، سب کچھ بتاؤں گا، بس جلدی سے میرے گھر پہنچو اور کسی کو بھی بتا کر مت آنا۔ اب وہ بہت گہری نظروں سے گل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں صدف اور باپ میر حسن کے ساتھ مل کر گھر کے اس ڈرائنگ روم میں برجمان تھا۔ ساتھ ہی 2 گارڈز بھی تھے جن کو اس نے گھر کے باہر کھڑا رہنے کا حکم دیا تھا۔